ہیں کہ بندہ جان بوجھ کے جو نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کے جو اللہ کو سجدہ نہ کرے، جان بوجھ کے جو اذان سننے کے بعد آگے کو کھسک جائے، جان بوجھ کے جو نماز کی دعوت دینے والوں کو چکما دے جائے، جان بوجھ کے جو مسجد کے قریب و اذان کے وقت ادھر ادھر ہو جائے، جان بوجھ کے اذان کو انسنی کر دے، فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ مر جائے اگر، حضرت مولانا شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ایسے بے نمازی کی موت ہو جائے جو جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتا ہو، تو فرماتے ہیں اس کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے، اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح جانوروں کو پھینک دیا جاتا ہے ایک جگہ ہڈا روڈی پہ، اس کو اٹھا کے وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی سنیں اور شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ زیادہ سجدے کرتا ہے، زیادہ نفل پڑھتا ہے، جب بندہ نیند میں اچانک اس فکر کے ساتھ اٹھ جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، جب اچانک فجر کے وقت نرم بستر کو چھوڑ کے وہ سردی کے اندر نکلتا ہے وضو کرنے کے لیے، جب ساون کی بھیگی ہوئی راتوں میں جب سکون کی نیند سوئی جا سکتی ہے، وہ رات کو 3 بجے اٹھ کے وضو کر کے تہجد کے لیے نفل پڑھنا شروع کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کا مفہوم ہے فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتے پڑھتے اپنے رب کی قربت حاصل کر لیتا ہے، قرآن نے کہا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کسی بات کا خوف نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حضور نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، سجدے کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ جو کہتا ہے، کیونکہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جب یہ پھر میرے حضور جو بات کہتا ہے ادھر اس کی زبان سے نکلتی نہیں، ادھر میں اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مستجیب الدعوات بزرگ ہیں، آپ جن کا نام لے کے آج جن کے مزارات پر جانا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، کبھی ان کی آپ زندگی اٹھا کر تو دیکھیں۔ ان لوگوں کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے اس طرح محبت تھی کہ جان چلی جائے سجدہ نہ جائے۔ 11ویں والے پیر، اکثر لوگوں کو ان کا نام نہیں پتا ہوگا، اتنا پتا ہے 11ویں والے پیر کی نیاز دینی ہے۔ 11ویں والے پیر کا نام ہے حضرت مولانا سید شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنی پسند ہے نماز، اتنی پسند ہے، اور نماز کے معاملے میں ایسے سخت ہیں، فرماتے ہیں اپنے فتاوے میں کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے 5 وقت کی نماز چھوڑ دے، اطمینان سے سنیے 11ویں والے پیر کا مسئلہ، اگر 11ویں والے پیر کے فتووں پہ آ جائیں گے تو 11ویں میں 11 روپے دینے والے بھاگ لیں گے ایک طرف کو۔ آج بندہ یہ سمجھتا ہے کہ 6 گھنٹے نعتیں سن لوں گا اور محمد الرسول اللہ کی شفاعت آ جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ محمد الرسول اللہ جب سجدہ کرتے تھے اتنا طویل ہو جاتا تھا، امی عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ بعض اوقات ہمیں خطرہ ہو جاتا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں اٹھائیں گے۔ 11ویں والے پیر
فرماتے ہیں کہ بندہ جان بوجھ کے جو نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کے جو اللہ کو سجدہ نہ کرے، جان بوجھ کے جو اذان سننے کے بعد آگے کو کھسک جائے، جان بوجھ کے جو نماز کی دعوت دینے والوں کو چکما دے جائے، جان بوجھ کے جو مسجد کے قریب و اذان کے وقت ادھر ادھر ہو جائے، جان بوجھ کے اذان کو انسنی کر دے، فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ مر جائے اگر، حضرت مولانا شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ایسے بے نمازی کی موت ہو جائے جو جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتا ہو، تو فرماتے ہیں اس کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے، اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح جانوروں کو پھینک دیا جاتا ہے ایک جگہ ہڈا روڑی پہ، اس کو اٹھا کے وہاں پھینک آؤ، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انسانوں کے زمرے کے اندر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندے سے رشتہ ہے وہ اتنی محبت والا ہے، اتنی محبت والا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے نا، بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے بات ہوتی، بندہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، بندہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے، اللہ مسکراتے ہیں۔ لیکن فرمایا قرآن نے، حدیث نے، محمد الرسول اللہ نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اللہ نے، کہ لیکن جس وقت بندہ سجدے میں جاتا ہے، جب بندہ اپنا سر مصلی پہ رکھتا ہے، چاہے وہ مٹی نیچے ہو، چاہے پتھروں کے اوپر سر رکھ دیتا ہے اپنا، لیکن جب بندہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر، جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے تو اللہ خوش ہونے کی بات تو بعد میں ہے، بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قربت کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ کسی کو کھانا کھلا کے، کسی کو دل خوش کر کے، کسی سے محبتیں بانٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی، لیکن اگر قربت چاہیے، اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل جڑنا ہے، تو اس کا کائنات میں صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جائے۔ اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے، کسی نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، اللہ کو کیسے راضی کریں، کتنی عبادت کر لیا کریں؟ حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص مطلب دکھاوا نہ ہو، ہم تو نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، ایسے لوگ ہیں بعض اوقات اس لیے نماز لمبی کر دیتے ہیں کہ گھر میں کوئی آئے اس کو پتہ لگ جائے میاں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ابھی۔ بعض اوقات اس لیے قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی کوئی گھر میں آنے والا، اگلے کو پتا ہو یہ رمضان کا مہینہ، حضرت جی تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بعض اوقات بہت سے کام اس لیے کرتے ہیں، علامہ عامر عثمانی نے کہا نا کہ ہماری غفلت کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، ہماری غفلت کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بڑی جامع ہیں۔ میرے محبوب نے جو بھی گفتگو کی ہے ویسی گفتگو کائنات میں قیامت تک کوئی کر نہیں سکتا۔ پیارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ وضو کر لے، نیت پاک ہو اس کی کہ میں اب جو نماز پڑھنے لگا ہوں، اب یہ جو میں وضو کر رہا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں،
میں اس بات سے بے پرواہ ہوں کہ کون میرے وضو کی خوبیوں کو دیکھ رہا ہے، کون میرے وضو کی خامیوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اخلاص سے وضو کر لے اور پھر اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ یہ نماز دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، یہ نماز رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ نماز عزیز و اقارب کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ نماز مسجد میں نماز جتانے کے لیے نہیں ہے، یہ نماز صرف میرے اللہ کے لیے ہے، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے کہ وہ 2 رکعت ہی اتنی کافی ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی قربت حاصل کر جاتا ہے، صرف وہ 2 رکعت۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے یہ جو بندگی کا رشتہ ہے، ماں اپنے بیٹے سے ایسی محبت نہیں کر سکتی جیسی محبت اللہ اپنے بندے سے کرتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد سے اس محبت کے معیار پر نہیں پہنچ سکتا جیسی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے ساتھ ہے۔ بھائی اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں کر سکتا جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندے کے لیے ہے۔ ایک بیوی کی محبت اس کے سامنے ایک رتی کا درجہ نہیں رکھتی جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتے ہیں۔ بار بار اپنے بندوں کو اللہ قرآن پاک میں پکار رہے ہیں، کن بندوں کو؟ ان کو نہیں جو سجدے لمبے کر رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحاں بار بار کر رہے ہیں، ان کو تو اپنی قربت دے دی اور ان کی دعاؤں میں اثر رکھ دیا کہ جو مانگو گے مل جائے گا۔ قانون پاس کر دیا قرآن کے اندر، حکم دے دیا فرشتوں کو، یہ میرے بندے جو دعائیں کرتے رہیں قبول کرتے جاؤ، لیکن ان کے علاوہ اللہ ان کو پکار رہا ہے، کون؟ جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو توحید کے بھی علم بردار نہیں ہیں، جو دین کی طرف آتے نہیں۔ اللہ ان سے محبت سے بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندو، ما غرک بربک الکریم، کہ میرے پیارے بندو تمہیں اپنے پیارے رب سے کس بات نے غفلت کے اندر ڈال دیا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جو جمعے کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنی ضروری نہیں سمجھتے۔ جوتیوں کا فکر پہلے ہوتا ہے، بھی باہر نکل لیں کسی طرح مسجد سے۔ شاہ صاحب کو، سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک جاٹ نے پوچھا کہ شاہ جی میرا مسجد جان نو دل نہیں کرتا۔ شاہ جی سے پوچھا کسی نے کہ میرا مسجد میں جانے کو دل نہیں چاہتا، قربان جاؤں۔ اللہ کے ولی کامل تھے، فرمانے لگے ایسی بات نہیں کہ تیرا مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، مسجد والا تجھے مسجد میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چلاکی کر گئے، بہت تیز ترار ہیں، سلام پھیرتے ہی بھاگ جائیں گے، سنت نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ انہوں نے بہت بڑی مہارت حاصل کر لی، ان کا عمل ہی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج تھوڑی، اس کو بندوں سے پیار ہے، لیکن بندے خدا کے محتاج ہیں۔ بندہ وہی مقبول ہوگا جو اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ہم ولی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ننگا ہو، جس کے جسم پہ کپڑے نہ ہو، 4-5 تسبیحاں ہاتھ میں پڑی ہو، زور سے کہتا ہو یا علی حق علی، اور اس کے بعد جا کے ماتھا ٹیکے جناب بابا جی تویز دے دیو جی۔ ان کو ہم ولی سمجھتے ہیں۔ بزرگوں کے پاس جائیں گے، دیکھو الٹا طریقہ کیا شروع کیا ہے۔ ایک دکان ہے، آدمی کپڑا بیچتا ہے، کوئی بھی اتنا بڑا پاگل نہیں کہ کپڑے والی دکان پہ جا کے بولے کہ بھئی 2 کلو چینی دے دو، بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ یا کوئی راشن کی دکان پہ جا کے بولے گا جناب ایک ٹیوب لائٹ دے دینا، بلب دے دینا، اس کو پتا ہے یہ راشن کی دکان ہے، یہاں بجلی کا سامان نہیں ملتا ہے۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے، آتے ہیں لوگ، جی حضرت جی کاروبار کے لیے دعا کر دو، حضرت جی بچوں کے لیے دعا کر دو۔ یہ کاروبار کے لیے، بچوں کے لیے مرکز نہیں بنے، یہ مرکز اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بنے ہیں۔ یہاں کے پوچھو حضرت جی ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں، ہم اللہ کو کیسے راضی کریں، ہم محمد رسول اللہ کے طریقے پر کیسے چلیں۔
جو بات جہاں سے ملنی چاہیے اس بات کو ختم کر کے ڈپلیکیٹ بات چلا رہے ہیں. جب تک اصل پہ نہیں آ جائیں گے کوئی نقل مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ اللہ کی قربت کے ذریعے، مسجدیں اللہ کی قربت کا ذریعہ، قرآن کی تلاوت اللہ کی قربت کا ذریعہ. اور جب تک ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ تو اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے اطمینان کے ساتھ، بالکل اطمینان کے ساتھ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت چاہیے تو سجدے کی عادت ڈالنی ہوگی. کس کی عادت ڈالنی ہوگی بھائی؟ سجدے کی عادت.